ہے یہ غلط ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں اس طرح تعریف کریں کہ کسی بھی دوسرے نبی کے کسی بھی رسولوں کے کسی کے بھی توہین لازم نہیں آنا چاہیے. آپ اس غلطی کو درست کیجئے پھر میرے پاس آئیے. درست کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے جو غلطی کیا ہے چھاپ کر پرنٹڈ، تو آپ اپنے غلطی کا اعتراف بھی کریں پرنٹڈ، چھاپ کر آپ غلطی کا اعتراف کریں اور اس جملے کو بدل دیں جس میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین لازم آتی ہے. حضرت نے کہا کہ جب تک وہ نہ کریں خانقاہ میں ختم رکھنے کی اجازت نہیں. حضرت نے باہر بھیج دیا، جاؤ یہاں سے. وہ صحیح معنی میں طالب تھے، طالب خدا تھے، اپنی اصلاح کی فکر تھی ان کو، تو انہوں نے پورا اپنی غلطی کے اعتراف کرتے ہوئے اس جملے کو انہوں نے بدل دیا، چینج کر دیا، دوسرا جملہ لکھ دیا اور چھاپ کر اس کی اشاعت کر دیا. سب لوگوں کے پتہ بھی چلیں کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا. سب کچھ کر آگے پھر آئے تانا بون. تو حضرت کے یہاں سہدری ایک ہوتی تھی، یعنی جس میں خود حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے. بیچ میں چھوٹے سے 1.5-2 فٹ کی ایک دیوار ہے، اس کے بعد لوگ ادھر بیٹھتے تھے. تو حضرت نے اپنے بغل میں بٹھایا ان کو، بغل میں بٹھا کر حضرت نے ان کو جو نصیحت کیا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت ان کے شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو بھی مجالس ہوتے تھے، جب بھی وہ مجلس کرتے تھے، مجلس کا پورا خلاصہ یہی ہوتا تھا کہ اپنے نفس کو مٹا دیں. خلاصہ پورے، چاہے آدھا گھنٹہ بات کریں، چاہے 1 گھنٹہ بات کریں، چاہے 1.5 گھنٹہ بات کریں، جو بھی بات کریں، جیسے بھی بات کریں، آخر میں مجلس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے نفس کو مٹا دیں. حضرت نے اتنا ہی کہا نصیحتاً کسے؟ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کو. وہ بے تحاشا رونے لگے، بے تحاشا روتے رہے. یہ نفس کو مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ نفس کو مٹانے کے لیے یہ حضرات کیوں کہتے ہیں؟ اصل تو اب ہمیں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ تصوف کس چیز کا نام ہے، سلوک کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ بھئی تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی پابندی کرنا. لیکن یہ بولنا تو آسان ہے، عملاً بہت مشکل ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے. بہت ہی آسانی سے زبان سے بولنا تو بہت آسان، لیکن عملاً تو بہت ہی مشکل ہے. اس کو یہ لوگ دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں مجاہدہ. مجاہدہ کے کیا معنی؟ مجاہدہ کے کیا مطلب؟ مجاہدہ کا معنی ہے، مطلب یہ ہے اپنے نفس کی مخالفت کرنا احکامات اصلاح کی ادائیگی میں. احکامات اصلاح ادائیگی میں جو نفس جب مخالفت کرتا ہے، روکتا ہے، لڑتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، یعنی ہمیں کرنے دیتا نہیں، اس وقت نفس سے کیا کرنا؟ لڑنا، مزاحمت کرنا، اس سے لڑ کر، اسے جگڑ کر ہم اپنے احکامات اصلاحیہ احکامات کو بجا لانا اور نفس کی بات نہ سننا. اس کا نام ہے مجاہدہ. اسے مجاہد نفس بھی کہتے ہیں، مجاہدہ کہتے ہیں، اور نفس کی مخالفت بھی کہتے ہیں. یہ نفس کی مخالفت کرتے 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 نفس اپنی مخالفت چھوڑ دیں، ہار مان لیں،
اب کبھی بھی کسی بھی خدا کے حکم پر ہم عمل کرنے کے لیے نکلے تو نفس کبھی بھی مخالفت نہ کرے، ہم کہتے نفس مٹ گیا. یہ اسی کو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مجالس میں یہ ایک بات سناتے تھے کہ نفس کی کیا کرو، مٹا دو. نفس کو مٹا دیں گے تو کیا ہوگا، تمام احکامات احکامات پر عمل کرنا آسان سے آسان تر ہو جائے گا. چاہے کتنے بھی مشکل سے مشکل بات ہو، جیسا بھی نفس پر گراں گزرنے کی بات ہو، نفس کے لیے نفس امارہ اور لوامہ کے لیے اگر مشکل سے مشکل ترین بات بھی ہو، آسانی سے کر گزرنا آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. یہ اس وقت ہو جاتا ہے جب کہ نفس مٹ جائے، نفس ختم ہو جائے. نفس کے ختم ہونے کا حضرت نے فرمایا جلال آباد میں، نفس کا مٹنے کا مطلب نہیں کہ نفس ختم ہو جاتا ہے، نہیں، ہرگز ختم ہوتا نہیں. وہ تو ناک صاحب کی طرح ہے، بارش زور سے پڑے، سردی زیادہ ہو تو اندر گھس کو بیٹھ جائے کسی بل میں، اور جب دھوپ نکلے تو باہر آ جائے. تو ایسا ہی نفس بھی ہے، نفس کبھی مٹتا نہیں ہے. یعنی اس طرح اس کی کیفیت حالت ہو جائے کہ جیسا کہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو کبھی بھی ہوتا نہیں. کیسے نفس مٹ گیا؟ نفس مٹنے کی کیا نشانیاں ہیں؟ اپنی زندگی کے ہر عمل میں جب عمل کرنے کے لیے انسان سوچتا ہے، اس وقت نفس اس میں رکاوٹ نہ بنے تو نفس مٹ گیا. اگر رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نفس ابھی مٹا ہے. اتنا ہی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سلسلے میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے کچھ علماء کرام بھی ہیں، میرے استاد ہیں مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی، میرے استاد ہیں ابو داود کے. ان کے والد محترم ہیں مولانا عبدالسمیع صاحب. مولانا عبدالسمیع صاحب دارالدیوبند میں استاد تھے، شاید جلالین پڑھاتے تھے. جلالین کا پورا درس دینے کے بعد، سبق پڑھانے کے بعد، سبق ختم ہونے کے بعد کتاب موچ کے رکھتے ہوئے طلباء سے یوں کہا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، دعا کرو. ان کا جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر بھی پڑھانے کے لیے آ گیا ہے. یہ ہے نفس. نفس یعنی یہ نفس اس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میرے بیٹا اور جوان بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے، میت تھوڑی دیر میں اٹھانے والا ہے، گھر میں بیٹھو، پڑھانے آ گیا ہے. کیا بے نفسی کی حالت عالم ہوگی، ہم سمجھ سکتے نہیں. ہمارے ایک دیوبند ہے، ایک دیوبند کے علماء ہیں، ایک لکھنؤ کی طرف بھی علماء کا ایک بھیڑ ہے. یہ لکھنؤ کی طرف کے علماء کے اپنا ایک تصور ہے، ان کی ایک سوچ ہے. وہ کیا ہے، یوں سمجھتے ہیں کہ ہم فلسفے میں، نحو میں ہم آگے ہیں، دالوں والے بہت پیچھے ہیں. ان کی ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ہم آگے ہیں اور دالوں والے بہت پیچھے ہیں. کس میں؟ فلسفے میں، منطق میں. یعنی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دالوں والوں کو صرف حدیث پڑھانا آتا اور منطق اور فلسفہ آتا ہی نہیں. ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ الہند پر ایک لفظ یاد آ رہا ہے، تھانے رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یوں کہتے ہیں کہ شیخ الہند کہنا حضرت کی بے ادبی ہے. حضرت شیخ الہند نہیں، دنیا کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ شیخ العرب العجم ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں. شیخ الہند نہیں، دنیا کے بہت بڑے شیخ ہیں.
ان کو شیخ الہند کہنا ان کے لیے بے ادبی ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے لکھنؤ. حضرت زور سے بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے حضرت کے دل میں آیا آج پتہ چل جائے گا یہ لکھنؤ والوں کو ہم دیوبند کے حضرات بھی کتنا نحو میں ماہر ہیں, کتنا فلسفے میں غرق رکھتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں. تو آج کسے معلوم ہو جائے گا؟ لکھنؤ والوں کو معلوم ہو جائے گا. حضرت کے دل میں جیسے خیال آیا اس ارادے سے حضرت نے بیان نہیں کیا. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نیت پر فیصلہ ہوتا ہے, وہ نیت ہی نہیں ہے. اس طرح لوگوں کو روب جمانے کے لیے تھوڑے کھڑے تھے حضرت. حضرت بات کرتے کرتے زبان سے جو نحو اور فلسفہ نکل گیا تو اچانک خیال بھی آیا کہ ان کو پتہ چل جائے گا دیوبند والے بھی نحو اور یہ منطق اور فلسفہ بھی جانتے ہیں. اتنا خیال آتے حضرت بیچ بیان کو روک کے جا کر بیٹھ گئے. پورا بیان ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بیان کرنا میرے اخلاص کے منافی سمجھا حضرت نے. اتنے بزرگ تھے, اپنے اللہ والے تھے, تو انہوں نے اتنے سے خیال کے بھی پرواہ کرتے ہوئے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور پورا بیان کو مکمل نہیں کیا حضرت نے. اور یہ یعنی اپنے نفس پر اپنی طبیعت پر گزرنے والے خیالات پر بھی قابو ہے. کیا گزر رہا ہے اپنے نفس پر, کیا گزر رہا ہے, دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں, کیا وہم آ رہا ہے, اس پر بھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بھئی اب کیا بیان کروں گا, اٹھ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. یہ تھانہ دارالعلوم دیوبند میں لیفٹ سائڈ میں, مین گیٹ کے لیفٹ سائڈ میں چتہ مسجد ہے. چتہ مسجد کہتے ہیں. اس میں آپ لوگ نہیں دیکھے ہوں گے, الحمدللہ میں نے دیکھا, بہت کوشش کیا, ناکام رہا. مٹی کی دیوار, خالی چکنی مٹی سے بنا ہوا دیوار, اور اس میں کوئی کھڑکی نہیں, اندر کوئی کھڑکی نہیں. وہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا. وہ اس کمرے میں میں رہنے کی کوشش کیا, نہیں میرا رہنا نہیں ہوا. پاک کیا, صاف کیا, سب کچھ کیا. اس کمرے کی کیلی میرے پاس تھی, لیکن میں اس میں رہ نہیں سکا, جس میں درینچہ بھی نہیں, ہوا روشنی آنے کے کوئی راستہ بھی نہیں, اور اینٹ نہیں, پورے مٹی سے لپا ہوا کچھ کمرہ تھا. وہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں رہا کرتے تھے. ایک شخص آیا, سونے کے اشرفی کے تیلی لے کر آیا, یعنی تیلی بھر کو سونے کا اشرفی آتا ہے. حضرت کو ہدیہ دیا کہ حضرت وہی ان کا نا بے نفسی کا عالم ہے, نفس مٹ چکا ہے. حضرت نے کہا مجھے نہیں چاہیے. حضرت نے منع کیا, وہ اصرار کر رہا ہے کہ لے لیجئے. ہدیہ لینے کے لیے تیار نہیں حضرت, وہ دینا چاہ رہا ہے کہ حضرت لینے کے لیے تیار نہیں. کافی دیر تک جگ بگ ہوا اور اس نے کوشش کیا کہ حضرت لینے کے لیے تیار نہیں. وہ باہر نکلا, حضرت کے جوتے میں پورا بھر دیا, پورے اشرفیہ, سونے کا اشرفیہ حضرت کے جوتے کے اندر گھسا کے چلے گا. حضرت کمرے سے باہر آئے, دیکھا کہ جوتے میں پورا اشرفی. حضرت نے یوں جھٹک دیا, جوتا پہن لے کر چلے گئے. یہ کہ اشرفی کی کیا قیمت, اتنے اشرفیوں کی کتنا قیمت. یعنی جب دنیا دل سے نکل گیا ہوگا, نفس مٹ چکا ہوگا, تبھی تو اتنا ہو سکتا ہے کہ انسان کتنے اشرفیاں گٹا کے یوں جھٹک دیں اور جوتا پہن کے چلتے رہیں. اور اس کا بھی خیال نہیں کہ پھر اس پہ پھینکے ہوئے اشرفیوں کو کسی نے اٹھایا, کسی نے وہ کون اٹھائے, اس کا بھی پرواہ نہیں.
ہمارے شیخ ہیں حضرت شیخ زکریا مولانا، سہارنپور کے رہنے والے ہیں. ان کی کتاب ہے آپ بیتی. حضرت نے اپنی زندگی کا احوال کو اس میں قلم بند کر دیا. خدا اپنی زندگی کے حالات لکھ دیں تو اسے آپ بیتی کہتے. تو آپ بیتی میں حضرت ایک جگہ ایک واقعہ لکھا حضرت نے. انگریز کا زمانہ تھا، حکومت انگریز کی تھی. ایک شخص کو جمنا، وہ تو جمنا اسے چھوٹی سی ندی نہیں ہے، وہ سمندر جیسا اتنا چوڑا. گنگا جمنا، تو جمنا ندی پار کر کے ادھر دہلی جانا تھا. دہلی میں کورٹ میں حاضری دینا تھا. حکومت تھی انگریز کی، اور جمنا میں پانی بہتا ہے تو ایسا بہتا ہے جیسے کہ سمندر بہ رہا ہے. ندی نہیں معلوم نہیں ہوتا، اتنا چوڑا اتنا لمبا. تو جنگل میں ایک شخص ملا. اسے انہیں معلوم کیا کہ بیچ میں تو ندی ہے جمنا، اور مجھے پار ہونا ہے. جمنا پار کر کے ادھر دہلی کو جانا ہے، اب وہاں کے کورٹ میں حاضری دینا ہے. کیسا ندی کو کیسا پار کرنا، وہ تو سمندر جیسا پانی ہو. اس نے مشورہ دیا. اس جنگل میں ایک جگہ ایک صاحب ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے عرض گزارش کرو، وہ دعا کر کے تمہیں کیا کر دیں گے، ندی پار کرا دیں گے. وہ شخص گیا جسے کورٹ میں حاضری دینا تھا، ایک بزرگ سے ملا. اسے کہانی سنایا کہ مجھے جمنا پار کر کے دہلی جانا ہے اور کورٹ میں حاضری دینا ہے. انگریز کی حکومت ہے اور یہ ندی پار کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. نہ ندی میں پانی اس طرح بہ رہا ہے کہ ندی پار کر سکتے ہیں. اس بزرگ نے کہا ندی کے پاس جاؤ، جو شخص زندگی میں کبھی کھایا نہیں، کبھی بستری سے بستری کیا نہیں، کبھی سویا نہیں، کبھی کھایا نہیں، کبھی سویا نہیں، کبھی بیوی سے بستری نہیں کیا، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے راستہ دے دے. کہاں جانے کے لیے؟ دہلی جانے کے لیے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا تھا ندی میں پار ہونے کے لیے، اس طرح اس ندی نے راستہ دے دیا، وہ پار ہو کے چلے گا. اس بزرگ کی کیا حیثیت ہوگی، کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جیسے وہ تو کہا انہوں نے چلے بھی گیا، لیکن اس کی بیوی سن رہی تھی، اس لیے بولی جھوٹ کہہ کے بولتے ہو، ہم بستری کرے نہیں، بول کے دن بچے کہاں سے پیدا ہوئے تمہارے، روز تو تم پیٹ بھر کر کھاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کھانا کھاتے نہیں، رات میں سوتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو سوتا نہیں. تو حضرت نے کہا کہ
کھایا خدا کے واسطے، خدا کا حکم سمجھ کر، کبھی اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا. بیوی سے ملا، مزاحمت تو کیا لیکن خدا کے حکم سمجھ کر، کبھی اپنی خواہش کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی بیوی سے نہیں ملا. کبھی سویا نہیں، سویا تو خدا کا حکم سمجھ کر سویا، کبھی بغیر اس کے سویا نہیں. یعنی اخلاص کا ایک اعلیٰ مقام تھا. اسی اعلیٰ مقام کی وجہ سے اللہ نے جو ان کے مقبولیت تھی، تو ان کے نام لے کر بولے تو جمنا ندی نے بھی پار کرا دیا اس مسافر کو. تو مطلب یہ ہے کہ یوں ہی نیت کرنے سے نہیں ہوتا ہے. اگر میں نیت کروں تھوڑی دیر کے لیے، میں کھاؤں گا تو خدا کے لیے کھاؤں گا اور نفس کے لیے نہیں کھاتا. اللہ میں ہزار مرتبہ آزماتا ہے، یہ نفس کے لیے کھاتا ہے یا اپنے لیے کھاتا ہے یا خدا کے لیے کھاتا ہے. اگر میں نیت کروں میں بیوی سے ملوں گا تو خدا کا حکم سمجھ کر ملوں گا، ورنہ تو ملے بیوی سے ملتا نہیں. تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار مرتبہ اللہ میں آزمائے گا، یہ اپنے نفس کے لیے ملتا ہے یا خدا کے لیے ملتا ہے. تو نفس کو اتنا مٹھاتے اتنا مٹھا دیا. اب جو کام کرے گا خدا کے واسطے کرے گا، اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ہرگز نہیں کرے گا. تو یہ اخلاص کا جو آخری انتہائی اعلیٰ مقام ہے، یہ اعلیٰ مقام حاصل ہوگا کس سے؟ نفس کی مٹانے سے حاصل ہوگا. ایک دن جلال آباد میں بیٹھا ہوا تھا. ایک سبت باہر ملک کے حضرت کے مریدین میں سے تھے، شاید ساؤتھ افریقہ کے تھے یا کہاں کے تھے، مجھے یاد نہیں. وہ یوں کہہ رہے تھے، حضرت نے اپنے مجلس میں جو اپنا واقعہ سنایا تھا، اس پر ان ساؤتھ افریقہ والے اور لندن والوں کو تعجب ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ تعجب نہیں کہا. جس نے لفظ کو مٹا دیا ہو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، سب آسان ہے. حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں میرا داخلہ ہوا، 4 میں یا 5 میں میرا. فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ تکمیلات پڑھنے تک 4 سال یا 5 سال جو بھی مدت گزری ہے، اس مدت میں حضرت نے کبھی بھی کسی سے ایک لفظ بھی بات نہیں کیا. کبھی بھی کسی سے. حضرت یوں کہتے ہیں کہ کمرے میں اندر داخل ہوتے سلام کرتا تھا، کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سلام کرتا تھا، کبھی کسی سے ایک لفظ بھی بات نہیں کیا. یہاں تک کہ دفتر تعلیمات میں جا کر میرے نمبر بھی معلومات نہیں کیا کہ میرا نمبر کیا ہے، سالانہ نمبر. اتنا بھی بات کرنا پسند نہیں کیا حضرت نے. تو حضرت نے جسے اپنا واقعہ سنایا تو فارن والوں کو کیا ہوا؟ تعجب، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے ایسا ہے. جو شخص اپنے نفس کی مٹا دیتا ہے اس کے لیے سب آسان ہے. جو نفس کی نہیں مٹا سکتا یا مٹایا نہیں، اس کے لیے ہر چیز مشکل ہے. ہمیں تو یہاں تک کا میں حضرت کا ٹکٹ بنتا ہے ساؤتھ افریقہ کے لیے یا لندن کے لیے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بنتا ہے. حضرت گھر سے نکلتے ہیں جلال آباد سے، دہلی پہنچنے کے بعد من جانب اللہ ایک حکم نازل ہوتا ہے کہ ابھی جانا نہیں ہے، تو واپس آ جاتے. اس طرح جاتے آتے اخلاص مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ میں اجازت دیتا ہے جانے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا ہے.
ہمیں کیا پتا ہے کتنے مرتبہ ان کو اپنے پیچھا نہیں رگڑنا پڑتا ہے ان بزرگوں کو، تب جا کر بزرگ بنتے ہیں، تب جا کر ان کے نفس مٹتا ہے، تب جا کر ان کے عمل کو، ان کے منہ زبان سے نکلنے والے ہر کلمہ خدا کیا قبول ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے میرے جیسے مولویوں کے لیے، محتموں کے لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی گاؤں میں مدرسہ چلا رہے ہوں، کوئی اور ایک مولانا آ کر مدرسہ شروع کر دیں، اس سے ناراض نہ ہونا اخلاص کی دلیل ہے۔ یہ کہ دوسرا مولانا آ کر یہ مدرسہ کیوں شروع کر لیا، اس سے اگر ناراضگی ہو تو اخلاص نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارا اخلاص یہ ہے کہ ہمیں کیا کریں، اسے چھوڑ دیں، پلنے پھولنے دیں، وہ اپنا چندہ بھی کریں، وہ اپنا لوگوں سے رسوخ بھی پیدا کریں، وہ اپنا مدرسہ بھی چلائیں۔ بلکہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ خوش ہونا چاہیے، ہمارے وزن کو اس نے کم کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات یہ اس لیے سناتا ہوں کہ یہ واقعات میں نفس مٹ جائے گا، تبھی تو دوسرے کوئی بھی مدرسہ شروع کرے تو خوش ہو جائیں، چلو میرا وزن کم کر دیا اس نے، دوسرا شخص بھی آ کر مدرسہ گاؤں میں شروع کر لیا، ورنہ تو کسی کو برداشت ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں جو مدرسے کے خیر خواہ ہیں، مدرسے کو مدد کرتے ہیں، مدرسے کو اپنے مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا جو بیوی ہے اہلیہ، وہ نواب کی بیٹی تھی، نواب کی بیٹی جب شادی ہو کر آئی، پرانے زمانے میں صندوق نہیں، تختے کے پیٹیاں ہوتے تھے، وہ ایسے کئی پیٹیاں، ڈبے تختے کے، ڈبوں میں زیور لے لگائے، سونے کے زیور، ایک ڈبہ نہیں، کئی ڈبے۔ لیکن مولانا تو اللہ والے تھے اور دن نفس میں مٹ چکا تھا، ان کو یہ مال و دولت سے ان کا دل ہٹ چکا تھا، تو انہوں نے تشکیل کیا کہ میں یہ زیورات دارالعلوم کے لیے وقف کر دو۔ پورے زیورات آج وقف کر دیا اس عورت نے، جو کچھ نواب کے صاحب کی بیٹی تھی، جو کچھ زیورات سے سونے کے زیورات لے کر آئی، ڈبے پورے زیورات دارالعلوم کو وقف کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دن سے لے کر آج تک جو بھی دارالعلوم کو چندہ دیا ہو، اتنا بڑا چندہ آج تک کوئی دے سکا نہیں، جو کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے دارالعلوم کو دیا زیورات۔
اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اسباب معدہ یعنی عوام الناس سے اختلاط اتنا کم کریں نہ ہونے کے درجے میں ہو، اور کم بولے، کم سوئے، کم کھائے، پہلا قدم ہے یہ، اس کے ساتھ آگے بڑھیں، آگے بڑھے۔ لوگوں نے تصوف کو سمجھا نہیں، تصوف کسی میں موٹے کپڑا، موٹا جوٹا کپڑے یا موٹے جوٹے کھانے کے نام تصوف نہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو عمدہ سمدہ کپڑا پہنے، عمدہ سمدہ کھانا کھائیں، نرم بستر میں سوئیں، اس سے سلوک طے نہیں ہوتا ہے۔ سلوک طے ہوتا ہے کس سے؟ مخالفت نفس سے، مجاہدے سے۔ اور جلال آباد میں حضرت نے کہا تا آخر لمحہ، زندگی کے آخری لمحے تک، موت کے آخری سانس تک مجاہدہ کرتے رہنا ہے، یعنی نفس کی مخالفت کرتے رہنا ہے۔ یوں ہی نہیں، نیند آ رہی ہے سونے نہیں دینا، بھوک لگ رہی ہے کھانے نہیں دینا، اس سے مجاہدہ نہیں کہتے، اس کا نام ریاضت کہتے۔ ریاضت آج کے زمانے میں ضرورت نہیں۔ ہمارے کیا بولتے ہیں اماموں نے، تصوف کے جو امام ہیں، مجدد ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اب مجاہدے کی کہ مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، ریاضت کی ضرورت نہیں۔ مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ جہاں نفس مخالفت کریں احکامات الہیہ میں، وہاں نفس کے بات نہ مانے، اس کی مخالفت کریں، اتنا ہی بس، اور کچھ نہیں۔ بہت ہی آسان ہے، اور محنت کرنا ہے، نفس کو مٹھانا ہے۔ نفس کو مٹھانے سے کیا ہوگا؟ تمام قسم کے جو بھی مشکل سے مشکل مرحلے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور مخالفت نفس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، جسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدہ تا آخر لمحہ، زندگی کے آخری لمحے تک مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کبھی چھوٹتا نہیں۔ کوئی یوں سمجھے کہ میں کامل ہو گیا، مجھے مجاہدہ ختم ہو گیا، ویسا نہیں۔ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، چاہے ولایت کسی بھی مقام پر پہنچا ہو، ہر حالت میں مجاہدہ ہے۔ مجاہدے سے چھٹکارا نہیں، مجاہدہ کرتے رہنا ہے، یعنی نفس کی مخالفت کرتے رہنا ہے، اور اللہ رسول کی بات پر عمل کرتے رہنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، آپ بہت تکلیف اٹھا کر آ گئے، کچھ تو فائدہ ہو، اعمال کی توفیق نصیب ہو، نفس مٹے